خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ملک، اپنی قوم کی بہتری کے لیے، یعنی اپنے خاندان کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کریں۔ اس کے بعد کہ ہم زبانی باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم نے بہت کچھ پڑھ بھی رکھا ہے، بہت کچھ ہم نے سن بھی رکھا ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو آنے والے کل میں مزید کس حوالے سے معلومات چاہیے، اس پر بھی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، پان نہیں چباتے ہیں، سگریٹ نہیں پیتے ہیں، اور یہی پیسہ جو ہے اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7505، 7505۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یعنی اپنے امتیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ اپنی تعریف یا اپنے بارے میں اپنے بندے کے ساتھ کس طرح سے مخاطب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کے اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہوں، کے مطابق ہوتا ہوں جو اس کے دماغ میں یا اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ گمان کروں کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سن لیں گے، قبول کریں گے اور مجھے اپنی اس نعمت سے نواز دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ اپنے رب پر ایمان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس پر پورا تقویٰ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات کو ضرور غور سے سنیں گے بھی، قبول بھی کریں گے اور پھر اس نعمت سے نواز بھی دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ بے خیالی میں دعائیں مانگتا رہے، توجہ کسی اور طرف ہو، یعنی دعا رب سے مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے مال و دولت سے نواز دے، اور پھر اس کے بعد جلدی سے جلدی یہ خبر تلاش کی جا رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی امداد
یا پاکستان کو قرضہ دینے کی منظوری دی ہے کہ نہیں، یعنی توجہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے اور مانگا رب سے جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنا اچھا گمان رکھو گے، جتنا اچھا سوچو گے، جتنی یعنی مخلص ہوگے، اس کی تعریف کرو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف زیادہ توجہ دے گا۔ اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو میں نے ایک تو دے دی مثال کہ یعنی ہم مانگ اللہ تعالیٰ سے رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے جلدی یہ خبر تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ منظور کیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے ہم مانگ اللہ تعالیٰ سے رہے ہوتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں، دماغ میں ترکیبیں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ پاپا سے یا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کیسے پیسے بٹورے گی، کیا میٹھی میٹھی ٹھیکری چپڑی باتیں کر کے وہ پیسے جو ہے وہ حاصل کیے جائیں گے، یا وہ جو دماغ میں ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو وہ کیسے حاصل کی جائے گی۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری توجہ جتنی اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں روز مرہ کی گفتگو کی طرف، تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے سچ بولنا ہے، اور اسی سچ بولنے کی وجہ سے آنے والے کل میں ہماری اولاد بھی سچ بولنے والی بنے گی۔ ہمیشہ کوشش کرنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب آپ خود کر رہے ہوں گے تو آنے والے کل میں آپ کی اولاد بھی دوسروں کے لیے اچھا سوچے گی بھی اور پھر اچھا عمل بھی کرے گی۔ اس لیے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے لیے کریں، پہلے وہ آپ دوسروں کے لیے کریں گے۔ جب آپ خود دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، ان کے ساتھ سچ بولیں گے، ان کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں میں بھی یہ ڈال دے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی سچ بولیں، آپ کو بھی اچھا رویہ دیں، آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ آسان سا فارمولہ ہے، کوئی مشکل سائنس نہیں ہے۔ یعنی آپ پہلے خود درست ہوں، پہلے خود اپنے آپ کو رب کے حوالے سے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی کریں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یعنی اپنی مخلوق کے ذریعے آپ سے وہ بھی دوستی پکی کر لے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ ہم اگر کرنا شروع کر دیں گے تو دوسرے خود بود ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ زندگی میں بہتری کی طرف بڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے اندر جو غیبت کی سوچ ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ پھر ان تمام پاکستانیوں کو سلام جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے رہتے ہیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اور پھر سگریٹ نہیں پیتے ہیں اور پان بھی نہیں چباتے ہیں، اور صاف پانی کو ضائع بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھلدار پودے بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی اور اچھا کرنے کی رب سے توفیق بھی مانگتے ہیں، اور اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے ملک کو ہر جگہ ہر وقت سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید بہتر صورتحال کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائے اور ہمیں نظر آئے، اور ہم اس کی ہر طرح سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر صرف اپنا ہی نہیں، اپنے آس پاس کی مخلوق جو ہے رب کی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت بھی دے سچ بولنے کی اور ہمیشہ اچھے عمل کرنے کی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔